ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ رمضان کا مہینہ یقیناً مسلمانوں کو بہت سے کاموں کے لیے اور بہت سی نیکیوں کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنا وہ روزمرہ کا معمول بنا لیتا ہے، بالخصوص نماز پنجگانہ اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بالخصوص رمضان میں ہم اور آپ اپنے اموال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ بارہا ہم نے اپنے بیان میں اس بات کا ذکر کیا کہ صدقہ و خیرات یا زکوٰۃ کی ادائیگی جو بالخصوص ہم ایک مال کے مخصوص مقدار سے ادا کرتے ہیں، ہمارے مذہب میں یہ صرف ایک رسم نہیں ہے بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہم پر مقرر کردہ ایک فرض ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالی کے قانون کے مطابق ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔
مسلمان بحمدہ تعالی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے جسے دیا ہے تو اکثریت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، جو چیز اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے، ان چیزوں کو ہم اپنی مرضی اور اپنی ثواب دید کے مطابق اگر ادا کریں، اور اگر وہ شریعت کے مطابق ادا نہ ہو، تو پھر ہم پر اللہ کی طرف سے جو حکم فرض کیا گیا ہے، ہم اس حکم کو بجا لانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اسی لیے بالخصوص رمضان المبارک کے جتنے جمعہ آتے ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک ان احکام کو پہنچایا جائے تاکہ آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری بھاری اکثریت علم دین سے دور ہے، حالانکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو اس کی ضرورت کے مطابق سیکھنا فرض ہے۔ لہذا جمعہ کے اس بیان کو آپ یہی سمجھیں کہ یہ ہماری زکوٰۃ کے متعلق مسائل کو سیکھنے کی ایک کلاس ہے، جس میں ہم اللہ عز و جل کے احکام کو سیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مسائل شرعیہ فقہائے کرام کے بیان کردہ مسائل جو قرآن و احادیث سے اخذ کیے گئے، ان کے مطابق میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے اس سے پہلے چند آیتیں ہمارے صدقہ کرنے کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، انہیں ہم سماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خطبہ مسرونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لو اور اس کے ذریعے ان کو پاک کر دو اور صاف اور ستھرا کر دو۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا فرماؤ۔ انا صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو لفظ صدقہ آیا ہے، زیادہ راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، جو مسلمانوں پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، جبکہ وہ مالک نصاب ہو جائے۔ اور بھی اقوال مفسرین کے اس صدقہ کے تعلق سے گزرے ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد یہاں وہ زکوٰۃ ہے جو مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور یہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے ان کے مالوں میں سے اس صدقے کو وصول کریں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر اس حکم کو نافذ کیا، اور جو مالک نصاب صحابہ تھے ان سے ان کے مالوں میں سے مخصوص مقدار، جس کا بیان انشاءاللہ آگے ہم کریں گے،
وہ ایک مخصوص مقدار ان کے مالوں سے لی. فرمایا کہ ان سے مال لے کر ان کو پاک اور صاف کر دیں. مال کو لے کر ان کو اس مال کے ذریعے پاک و صاف کر دیں. ظاہر سی بات ہے کہ مال کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، انسان کا دلی لگاؤ ہوتا ہے. اپنے مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد میں خرچ کرنے کے لیے اسے زیادہ توجہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو اپنی ضروریات میں مال خرچ کرنا ہے، اپنی خوشی کے لیے مال خرچ کرنا ہے، تو وہ لاکھوں روپے خرچ کر دے گا اور اس کے پاس اس کا کوئی حساب نہ ہوگا، اور اس خرچ کرنے میں اسے کوئی فکر لاحق نہیں ہوگی. تو یہ ایک انسان کی دلی محبت اس کے ذریعے مال میں پائی جاتی ہے. ہمارے اور آپ کے سب کے ساتھ یہ معاملات وابستہ ہیں. کسی کی پہنچ بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، اور کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا وہ کم خرچ کرتا ہے. لیکن چاہے زیادہ خرچ کرنے والا ہو، کم خرچ کرنے والا ہو، اپنے مقصد کے لیے خرچ کرنے میں ہمیں کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ کسی شخص کو کہ آپ ان پیسوں کو اپنے مقصد میں خرچ نہ کیجئے، اپنا مکان نہ بنائیے، اپنی شادی میں خرچ نہ کیجئے، بلکہ یہ لاکھوں لاکھ مال آپ اللہ کی راہ میں دے دیجئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں آدمی کئی بہانے بنا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ سارا کا سارا مال میرے مقصد میں خرچ کرنے کے علاوہ کسی اور مقصد میں خرچ نہ ہو جائے. کیوں؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہمارا دلی میلان اس مال کی طرح ہے، اس مال کی طرف ہے. ہم اس مال سے محبت کرتے ہیں، ہم اس مال کو چاہتے ہیں. اس لیے ہمارا دل جہاں بظاہر ہمارا فائدہ نظر نہیں آتا، ہم اس کو خرچ کرنے میں سوچتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے. لیکن ایک مسلمان کے لیے تو یہ بات عیب ہے کہ ایک مسلمان کا دل مال کی طرف مائل ہو، ایک مسلمان اپنے مال کی طرف متوجہ ہو. یہ ایک مسلمان کے لیے عیب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کا دل بھی اللہ کی یاد کے لیے ہے. اس کے دل میں مال کی محبت ہو، اس لیے اس کا دل نہیں بنایا گیا، بلکہ دل تو اس لیے بنایا گیا کہ اس دل کو یاد خدا سے معمور کر دیا جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. تو ہمارا دل مال کی محبت میں پھنس کر رہ جائے اور مال کی محبت سے میلا ہو جاتا ہے، تو فرمایا گیا کہ محبوب ان کے دلوں کو مال کی محبت سے پاک کرو. اس لیے کہ جب آپ ان سے صدقہ لیں گے، مال چھوٹتا نہیں، یہ چھوٹے گا، تو ان کے دل مال کی محبت سے پاک و صاف ہو جائیں گے. تزکیہم، انہیں ستھرا کر دیجئے، پاک و صاف کر دیجئے. یہی وجہ ہے کہ بحمدہ تعالی مسلمان جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اگر کروڑوں روپے کی زکوٰۃ بھی نکالنا ہوتی ہے تو وہ نکال دیتا ہے. وہ سوچتا نہیں ہے کہ اتنے لاکھ اور کروڑ روپے میں رکھ کر جو ہے دوسرے کام کر سکتا ہوں. دیگر قوموں کو آپ دیکھیں گے
کہ وہ مال میں اضافہ چاہتی ہے، اس لیے طرح طرح کی اسکیموں میں اپنا مال لگاتی ہے، لیکن بحمدہ تعالی جن مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنے لاکھوں کروڑوں روپے بجائے ادھر ادھر انویسٹ کرنے کے اپنی آخرت کے توشے کی طرف وہ لگا دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق ہے، اور یقیناً اس کے ذریعے ہمارا دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اور فرمایا وصلی علیہم، اے محبوب ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کو دعا دے، صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کو دعا دے۔ اسی وجہ سے عموماً یہ کہا جاتا ہے آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ عموماً جو صدقہ وصول کرتے ہیں وہ اس قسم کی دعائیں دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی آتا اور صدقہ پیش کرتا تو یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تو لیتے نہیں تھے، معاذ اللہ رب العالمین، ایسا تو تھا نہیں، بلکہ ان صدقات و خیرات کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، جو کہ اللہ کا نظام ہے کہ کسی کو مال دیا اور کسی کو بغیر مال کے رکھا، اور مال والوں سے فرما دیا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں محرومین اور سائلین کا حق ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے تاکہ دنیا کا نظام برقرار رہے، برابر چلتا رہے۔ سب کو مالدار بنا دیا جائے، نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور سب کو غریب کر دیا جائے تب بھی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کوئی سیٹ ہے، اگر مال ہی مال ہے اور سبھی سیٹ ہے تو وہ اپنے یہاں کام کس سے کروائے گا؟ کام کے لیے رکھے گا کس کو؟ اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اور یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ نے کسی کو اپنی مشیت سے مال دیا ہے تو کسی کو اللہ نے اپنی مشیت سے کوئی اور چیز عطا فرمائی ہے۔ بندے کو ہر وقت ہر حال میں اس کی مشیت پر راضی رہنا چاہیے۔ بہرحال تو دعا کرے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جب کوئی آتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال لے کر حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے خاندان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابو اوفا کی اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اب مال کو خرچ کرنے میں بھی، چونکہ یہ میں بتا چکا اپنی تمہید میں کہ مال کے ذریعے انسان پاک ہوتا ہے، اور اس لیے کہ مال سے انسان کی محبت ہے، تو دل میں مال کی محبت ہوگی تو دل میں اللہ اور رسول کی یاد نہیں آ پائے گی، اس لیے مال کو نکالنے کا حکم دیا گیا تاکہ دل میں اللہ اور رسول کی محبت بیٹھے۔ تو اب اس کے لیے بھی ہمیں ایک اور حکم دیا گیا کہ ان اموال کو خرچ کرنے کے ذریعے ہمارا مقصد اللہ کا قرب ہے۔ ہم اس لیے ان اموال کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ مقبول ہو، اور اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ہمیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ مال آخرت میں بھی ہمارے لیے بہترین اجر و ثواب کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ اب اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے تو ایک طریقہ بتایا گیا، ایک معیار بتایا گیا کہ ہر کوئی
پھر جو چاہے گا خرچ کرے گا۔ اب آدمی کا عموماً یہی ہوتا ہے کہ جس چیز سے کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے پسندیدہ مالوں سے خرچ کرو، اپنے عمدہ مالوں سے خرچ کرو۔ جن مالوں سے تم محبت کرتے ہو ان مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو نیکی کو پہنچو گے۔ اور فرمایا وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خرچ کرو گے بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اچھا مال خرچ کرتے ہو کہ ردی مال خرچ کرتے ہو، اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے والے تھے، ایک دوسرے پر سبقت وہ لے جاتے تھے، وہ نیکیوں میں ریس لگایا کرتے تھے۔ ان کی اور زور جو ہوتی تھی وہ نیکیوں میں ہوتی تھی، ان کی دیکھا دیکھی جو ہوتی تھی وہ نیکیوں میں ہوتی تھی۔ ہم دیکھا دیکھی اپنی شادی بیاہ میں پورے کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنا خرچ کیا تو میں اتنا خرچ کروں گا، فلاں نے ایسا مکان بنایا تو میں ایسا مکان بناؤں گا۔ یہ ہماری ریس ہے، لیکن صحابہ کرام کی ریس نیکیوں میں ہوا کرتی تھی کہ اگر فلاں اتنا عمل کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ عمل کروں گا، اور یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ منورہ میں بڑے مالدار تھے، آپ کے پاس باغات تھے، ان کا ایک باغ تھا جو انہیں بڑا پسند تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا نام باغ بیروحہ تھا، اور ان کا یہ باغ انہیں بڑا محبوب تھا، پسندیدہ تھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ تم ہرگز نیکیوں کو نہ پہنچو گے جب تک اپنے عمدہ اور پسندیدہ مالوں سے خرچ نہ کرو، تو حضرت ابو طلحہ انصاری اپنا باغ لے کر آئے، اپنا باغ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے آئے اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا فلاں جگہ مدینہ منورہ میں جو باغ ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں اللہ کی راہ میں اسے صدقہ کرتا ہوں۔ پورا کا پورا باغ انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ ہے دیکھیے مال سے، دل سے مال کی محبت کو ختم کرنا۔ اگر دل میں مال کی محبت ہوتی تو ہمارا نفس نہ جانے کتنے راستے نکال دیتا اور کہتا باغ اگر صدقہ کرنا ہے تو باغ صدقہ کرنا تو ضروری نہیں، ہر سال اتنی کھجوریں صدقہ کر دینا، ہر سال اس مال کی آمدنی خرچ کر دینا، باغ اپنے ہی پاس رکھ لو، آگے کام آئے گا۔ یہ ہمارا نفس ہمارے لیے راہ نکال دیتا، لیکن نفس کو راہ نکالنے کا موقع ہی فراہم نہ کیا گیا، بلکہ پورا کا پورا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ کا جو فرمان سنتے تھے وہ دل سے سنتے تھے۔ ہم اور آپ اللہ کے فرمان کو سنتے ہیں اور ہمارا یہ سننا محض کچھ دیر کی خوشی کے لیے ہوتا ہے، بے ساختہ ہماری زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلتا ہے، لیکن بعد میں جب ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں تو ہم ان باتوں پر عمل کرتا ہوا اپنے آپ کو نہیں پاتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ صحابہ کرام کی مثال، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ذوات قدسیہ کو اپنے محبوب کے لیے کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا، تو وہ یقیناً سنا کرتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ظاہر سی بات ہے کہ یہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا صلہ عطا کیا جائے گا۔ قرآن مقدس کے ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مثال کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے۔ انسان مثال کو سمجھتا ہے، ہر چیز کو سمجھانے کے لیے اگزامپل دی جاتی ہے، اللہ نے اپنے قرآن میں بہت سی باتوں کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ ارشاد فرمایا
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ عز و جل وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس وقت عموماً لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی ہوا کرتا تھا، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا عموماً لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، تو ان کو ان کے کام سے مثال دی گئی کہ لوگوں غور کرو، تم ایک دانہ چاہے وہ گیہوں کا ہو، مکائی کا ہو، جو کا ہو یا کوئی بھی ہو، تم ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دانے سے 7 بالی نکالتا ہے۔ ایک دانہ بویا اور ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بال میں 100 دانے ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک دانے سے تمہیں 700 دانے زمین کے ذریعے عطا فرما دیے۔ اب فرمایا کہ غور کرو، تمہارا جو صدقہ کرنا ہے یہ اسی کے مثل ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی کہاوت جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے۔ فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس دانے کی طرح کہ جس دانے نے 7 بالیاں اگا ڈالی، ایسی 7 بالیاں کہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ تو جس طریقے سے کسان ایک دانہ بوتا ہے اور ایک دانے کے ذریعے زمین سے وہ 700 دانے حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا 1 روپیہ 700 گنا اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، وہ تو وسعت والا ہے، اور جو وسعت والا ہو اس کے یہاں حساب کیسا۔ تو ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے کئی گنا عطا فرماتا ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تم صرف اپنے دل سے خلوص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ اس سے کئی گنا عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک یہ بھی ارشاد فرما دیا، ظاہر سی بات ہے عموماً دینے والا اپنے آپ کو دیتے وقت کچھ اچھا محسوس کرتا ہے، دل کے اندر اگر یہ بات ہو کہ آج میں اپنے رب کے طرف سے نازل کردہ حکم کو بجا لانے میں کامیاب ہو گیا، اس بات پر اگر حقیقی خوشی ہے تب تو یہ بہت بہترین خوشی ہے کہ بندہ اس بات پر خوش ہو کہ میرے رب نے مجھ پر جو حکم نازل کیا تھا، جو حکم مجھے ارشاد فرمایا تھا، میں نے اپنی زکوٰۃ ساری کی ساری ادا کر کے اور اللہ عز و جل کے حکم پر عمل میں نے کر لیا ہے۔ اس بات پر اگر خوشی ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن عموماً دینے والے کے دل میں شیطان اور نفس کی وجہ سے بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ عموماً دیتے دیتے وہ لینے والوں کو ایسا محسوس کرا دیتا ہے جیسے لینے والے پر وہ احسان کر رہا ہے، کبھی باتوں کے ذریعے، کبھی انداز کے ذریعے، اور کبھی الٹی سیدھی باتیں اس کے سامنے کر کے وہ اس طریقے کا انداز اختیار کرتا ہے، اور یا پھر دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کر دیتا ہے کہ فلاں کو ہر سال میں اتنا دیتا ہوں، یا فلاں کو میں نے زکوٰۃ دی، اس زکوٰۃ سے آج یہ اس قابل ہوا کہ نکالنے پر قادر ہے۔
اس طریقے کے احسان ہم جتاتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ عموماً اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے ان کے دل میں ایسی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کیفیتوں کے سبب اور ان انداز کے سبب، اور اللہ عز و جل کہ وہ بندے جن کو اللہ نے بظاہر مال عطا نہیں کیا، ان کی رسوائی اور اذیت کا سبب بن جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی علاج فرمایا، اور کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان ناکام نہ ہو جائے، اپنا مال لاکھوں لاکھ خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ ناکام ہو، اللہ کی بارگاہ سے اسے کوئی اجر نہ دیا جائے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے نہ تکلیف دیتے ہیں، نہ احسان جتاتے نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر تو ان کے رب ہی کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کس طریقے کی آپ کو ضمانت دی جا رہی ہے کہ آپ نے اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، آپ کا مال اللہ کے پاس جمع ہو گیا۔ آپ دنیا کے اندر ایسی کمپنیوں میں اپنے مال کو جمع کرتے ہو، ایسے بینکوں میں جمع کرتے ہو جو آپ کو زیادہ منافع دے کر اور آپ کے مال کی سیکورٹی اور اس کے تحفظ کا ذمہ لیتا ہے، اور آپ بالکل بے فکر ہو جاتے ہو کہ جب بھی وہ اسکیم پکے گی یہ کام کر ڈالوں گا، وہ کام کر ڈالوں گا، اور یہ صرف ہم کو اپنی زندگی کے 60 65 70 سال کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے، اور ہم اس سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہے فلاں جگہ ہے، اتنے کی اسکیم ہے، اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے آ جائیں گے، اپنا وہ کام ہو جائے گا، ہم مطمئن ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن کوئی ضروری نہیں کہ دنیا کی وہ کمپنیاں ہم سے دھوکہ کر جائے، ختم ہو جائے، پیسوں پر دوسرے ملک والے قبضہ کر لیں، کھاتوں میں سے اڑا دیے جائیں۔ اس طریقے کی ساری صورتیں آج رونما ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن یہاں خداوند قدوس آپ کو ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں، میری راہ میں خرچ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر تو ان کے رب ہی کے پاس ہے، اور رب کے پاس جو چیز ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اور جب قیامت کے دن اجر و ثواب کو بندہ دیکھے گا تو اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا۔ اس دن کی کرنسی صرف اجر و ثواب ہے، صرف نیکیاں ہیں، نیکیوں کے ذریعے انسان اللہ کی راہ میں سرخرو اور کامیاب ہوگا۔ اور جب دنیا کے اندر اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے جمع کیا ہے، اور جو شرطیں اس نے ارشاد فرمائی کہ بغیر احسان جتائے، بغیر تکلیف دیے اللہ کی راہ میں اس نے دیا ہے، تو وہ بالکل مطمئن ہو جائے گا کہ میرے رب کی بارگاہ میں میرے لیے اجر و ثواب موجود ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کیا ارشاد فرمایا؟ نہ انہیں خوف ہے اور نہ غم، کسی بھی چیز کا انہیں خوف نہ ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان لوگوں کو جو دینے کے بعد تکلیف دیتے ہیں، جو دینے کے بعد احسان جتاتے ہیں، لینے والے کو شرمندہ کر دیتے ہیں یا اسے شرمندگی محسوس کرواتے ہیں اپنے انداز سے، ان کے لیے فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا
اور بخشش کی دعا کرنا بہتر تھا اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف دینا ہو. اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف دینا ہو تو اس سے بہتر تو یہ تھا کہ اسے دو اچھی بات ہی کہہ دیتا. اس صدقے سے کہ جس پر تم نے اس کا دل دکھا دیا، جس کو دینے سے تم نے اسے شرمندہ کر دیا، تکلیف پہنچائی، اس نے ایسا محسوس کیا کہ میں غریب ہوں، اسے تم نے اس طریقے سے محسوس کرنے پر مجبور کر دیا. بتائیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ صورتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ ہم غور کریں اس بات پر، ہم فکر کریں اس بات پر. بہت سے وہ علماء جو یقیناً علم دین کی خدمت کے لیے، دین کی فلاح و بہبودی کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے ان کے صدقات اور خیرات کو وصول کر کے دین کی تقویت کا سبب بنے، مدارس اور مساجد کو قائم کر کے دین کے مضبوط قلعے بنائے. ہماری اکثریت معاذ اللہ رب العالمین ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ آج ہمارا معاشرہ ہے، اور یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں یہ ایک سوچی سمجھی اسکیمیں ہیں. علماء کے تعلق سے دل میں اس قسم کے خیالات کو پیدا کرنا یہ اہل اسلام کا کام نہیں ہے، یہ غیروں کا کام ہے جو آپ کو پر چند سال حکومت کرنے کے بعد آپ کے دلوں میں اس قسم کی باتیں بٹھا کر چلے گئے ہیں. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو علم دین کو حاصل کرتا ہے اللہ کی نظر میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس سے خوف رکھنے والا تو وہی ہے. ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں میں علماء ہی وہ مقام رکھتے ہیں جنہیں انسان کہا جا سکے، اس لیے کہ وہ احکام شرع پر عمل کرتے ہیں. ہاں بعض تتین کرنے والے، ڈھونگ کرنے والے اس قسم کے لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہر طرف خرابی ہے تو یہاں پر بھی خرابی ہے، لیکن اس خرابی کو دیکھ کر ہر کسی کے ساتھ ایسا رویہ کرنا یہ درست نہیں ہے. آپ تحقیق کر لیجئے، اور تحقیق کرنے کے بعد جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ واقعی ان اداروں میں دینا یا ان فلاحوں کے کاموں میں دینا یا ان معاملات میں خرچ کرنا یہ یقیناً دین کا بہت بڑا فائدہ ہے، تو پھر خوش دلی سے آپ دے دیجئے، عزت و احترام کے ساتھ پیش کیجئے، نہ کہ بالکل دل کے اندر کوئی کدورت لا کر، ورنہ یہ صدقہ و خیرات سب برباد ہو جائے گا. اللہ کی راہ میں آپ کا خرچ کرنا نہ مانا جائے گا. ظاہری احکام کے اعتبار سے آپ اپنے فرض سے سبکدوش نظر آؤ گے، لیکن حقیقت میں جو اس کی روح ہے آپ اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے. دلوں کے اندر وہی مال کی گندی محبت بیٹھی رہے گی، اور پھر یہ مال ہمارے لیے اور تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ بہت بڑا نقطہ ہے کہ اس معاملے میں ہم بالکل خالص ہو جائیں، علماء کی تعظیم کریں، مدارس دینیہ کی اہمیت سمجھیں. آپ جانتے ہیں ہندوستان سے اسلامی حکومت ختم ہوئے کتنے سال ہوئے؟ سالوں گزر چکے ہیں، 150 200 250 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بحمدہ تعالی یہاں پر دین قائم ہے. ورنہ حکومتوں کے ختم ہو جانے سے جس دین کے وہ پاسدار ہوتے وہ دین ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ حکومتیں ختم ہوئی دیگر ممالک میں، وہاں دین ختم ہو گیا. پیرس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن بحمدہ تعالی ہندوستان میں آج بھی دین موجود ہے، دین پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی مدارس دینیہ ہے. اس وقت کے علماء اور اس وقت کے رؤسا جن کو اللہ نے مال دیا تھا،
انہوں نے دین کو ضرورت سمجھ کر دین کے لیے وہ راہیں نکال دی کہ اگرچہ اب دین کے نظام حکومتی خزانے سے نہیں چلیں گے تو نہ چلے، اب مسلمان اپنی ذاتی رقمیں نکال کر اب دین کی خدمت کریں گے، مدارس قائم کریں گے، مساجد قائم کریں گے اور دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 200-250 سال گزر چکے لیکن آج بحمدہ تعالی ہمارا دین قائم ہے، دین پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں دین پر عمل کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، بحمدہ تعالی مسلمان موجود ہیں، مسجدوں میں اذانیں گونج رہی ہیں، مساجد سے قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہر سال علماء پیدا ہو رہے ہیں اور دین باقی ہے، مسلمان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت باقی ہے، تو یہ انہی مدارس کے ذریعے باقی ہے۔ اس لیے آپ ان مدارس کو جان لیں کہ ہاں یہ مدرسہ واقعی کام کا ہے اور کام کر رہا ہے، تو پھر دل کھول کر خرچ کیجئے۔ بحمدہ تعالی ہندوستان میں عالمی شہرت یافتہ ہمارا جامعہ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، ہندوستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو اکثر علماء وہاں سے ہی فارغ شدہ ہوں گے، ایسے ہی اور بھی دیگر مدارس۔ اور بحمدہ تعالی آج کے اس دور پر فتن میں دین کا عظیم الشان کام کرنے والی تحریک دعوت اسلامی، آپ اس کی بھی مثال دیکھ سکتے ہیں، کیسے کیسے دین کے شعبے قائم کر دیے اور دینی کام کے شعبے قائم کر دیے، اور ہر فیلڈ میں وہ مسلمانوں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ کس قسم کے شعبے قائم کیے گئے، اب ان کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، دل میں آ گیا آپ خرچ کیجئے، اللہ نے دیا دیجئے مال اپنا، انشاءاللہ یہ مال آپ کا للہیت اور خلوص کے ساتھ دیا ہوا اگر دین کے کسی بھی کام میں لگ گیا آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن جائے گا، صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے گا۔ آپ اس دنیا میں رہے یا نہ رہے، آپ کے پیسوں سے بنے ہوئے علماء حفاظ ان کا علم قیامت تک جاری رہے گا، تو آپ کا ثواب بھی قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ان باتوں کی طرف توجہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں خوب دین کی راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص اور للہیت کے ساتھ ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر سال حضرت علامہ مولانا